نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی جس کا آپ نے ذکر نہ کیا ہو۔ یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اس کو بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں سے یہ بھی تھا کہ یہ دنیا بڑی شیریں ہے اور ہری بھری ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ پس خبردار تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے دور رہو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک نشان یعنی علامتی جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کوئی عہد شکنی امیر عام کی عہد شکنی سے زیادہ بری نہیں ہوگا۔ اس جھنڈے کا نشان اس کی سرین کے قریب کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس کو زیادہ رسوائی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اور خوف حق بات کہنے سے باز نہ رکھے جبکہ وہ حق بات سے واقف ہو۔ ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرعی بات کو دیکھے تو لوگوں کی ہیبت اس کو خلاف شرعی بات کی اصلاح سے باز نہ رکھے۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو سعید خدری رو پڑے اور کہنے لگے کہ ہم نے خلاف شرعی بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بول سکے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جان لو انسان کو مختلف جماعتوں اور متضاد اقسام و مراتب پر پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کافر کی حالت میں ہی زندہ رہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کافر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب و غصے کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض آدمی بہت جلد غضبناک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے لیکن ان کا غصہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے اور نہ ہی برا ہے، کیونکہ اس کو جتنا غصہ آتا ہے اتنی ہی جلدی اس کا غصہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ شخص نہ تو اچھا ہے اور نہ ہی برا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے اور نہ ہی برا ہے، یعنی اس کو غصہ بھی دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اور تم میں سے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے بنائے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوں میں شمار کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے لیکن اس کو غصہ جلدی چلا جاتا ہے، اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم غصے سے بچو، کیونکہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ لہٰذا جو شخص غصے کا اثر محسوس کرے وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا بھی ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض آدمی قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں، چنانچہ اس کی دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسری کا بدل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ شخص بھی قرض کے معاملے میں نہ تو اچھا ہے اور نہ ہی برا ہے، اور بعض آدمی قرض ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان میں نہ تو کوئی اچھا ہے اور نہ ہی برا ہے، ان کا درمیانہ معاملہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ ان دونوں یہ دوست کی خصلتیں ہیں تو یہ ایک دوسرے کا بدل بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کسی کو قرض ادا کرنے میں بھی اچھا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھا ہو۔ یعنی اس کے ساتھ جب اسے اپنا قرض لینا ہو تو اس کے اگلے بندے کے ساتھ نرمی برتے، یا اس کے معاملات کو دیکھ کر اس سے قرض لے اور اس کے ساتھ سختی نہ کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی برا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی برا ہو۔ یعنی جب وہ اپنا قرض لے تو بہت زیادہ سختی سے لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں یہ نصیحتیں فرمائی، یہاں تک کہ جب سورج کی روشنی کھجور کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں تک آ گئی، یعنی جب دن کا آخر ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اس دنیا کا جو زمانہ گزر چکا ہے اس کی بنسبت صرف اتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے جتنا آج کے دن گزرے ہوئے حصے کی بنسبت ہے۔ یہ آخری وقت، یعنی جس طرح آج کے دن کا قریب پورا حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا باقی ہے، اسی طرح اکثر زمانہ گزر گیا ہے، اب بہت قلیل عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، ہم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔